اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. جتنے بھی آپ کو اولیاء ملیں گے سارے اہل سنت سے ملیں گے. کوئی ایک ولی بھی آپ نہیں دکھا سکتے کہ جس کا تعلق اہل سنت سے نہ ہو. ہر ولی کا تعلق اہل سنت سے ہے. سنی فخر کیا کر کہ یا اللہ تیرا کروڑوں بار شکر ہے کہ تم نے ہمیں اس گھر میں پیدا کیا ہے کہ جس گھر میں رہنے والے لوگ نبی سے بھی پیار کرتے ہیں, نبی کی آل سے بھی پیار کرتے ہیں, نبی کے صحابہ سے بھی پیار کرتے ہیں. الغرض وہ اللہ کی الف سے لے کر ولی کی یہ تک سب سے پیار کرتے ہیں. اور اہل سنت کا عقیدہ اتنا مضبوط, اتنا اعلیٰ عقیدہ ہے. اللہ اکبر. آج لوگ پلپلا نظریہ رکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی کوئی نہیں, پڑھنا تو قرآن ہے نا, چاہے یہاں بچے کو قرآن پڑھا لو یا وہاں پہ قرآن پڑھا لو. وہ کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں. اس وقت جو پلپلاپن ہمارے عقائد و نظریات میں آ رہا ہے وہ یہی ہے. ہمارے سادے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جہاں جو لگا ٹھیک لگا, کسی کو برا نہیں کہنا چاہیے. میں نے کہا اگر کسی کو برا نہیں کہنا چاہیے تو تلاوت شروع کرنے سے پہلے پڑھتے ہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو رجیم کا کبھی معنی بھی آپ نے دیکھا ہے؟ تو رجیم کا معنی ہے مردود. تو کسی کو مردود کہنا تو برا نہیں ہے. رب کہتا تلاوت بعد میں کرنا, شیطان کو مردود پہلے کہو. اگر کوئی برا ہے تو میرے معاشرے میں برائی پتہ کیوں بڑھ گئی ہے؟ ہم نے برے کو برا نہیں کہا. مہدی کی رات گھر کے اندر کنجر خانہ لگتا ہے, لیکن ایک بندہ بھی محلے سے اٹھ کے وہ گھر کے سربراہ کو صبح کے وقت نہیں کہتا کہ آپ نے رات کے وقت جو کیا وہ صحیح نہیں کیا. میں کہتا ہوں اگر محلے میں 15 بندے بھی گھر کے سربراہ کو صبح سویرے کہہ دیں کہ رات جو تم نے تماشا لگایا صحیح نہیں کیا, اگلے بیٹے کے نکاح کے وقت وہ سربراہ 50 بار سوچے گا کہ یار پچھلے بیٹے کی شادی کے وقت میں نے یہ کام کیا, مجھے لوگوں نے کتنا تانا دیا. لیکن اس وقت ہم نیک تو نیک چلو کہہ ہی لیتے ہیں, لیکن برے کو برا کہنا مشکل ہی بڑا ہے. ہم برے کو برا کہتے ہی نہیں ہیں. یاد رکھنا میرے نبی پاک علیہ السلام کی تعلیم یہ ہے, فرمایا الحب فی اللہ والبغض فی اللہ. محبت بھی اللہ کے لیے, بغض بھی. کہاں ہے بغض؟ ذرا اپنے اندر 2 منٹ کے لیے اتریے. شاید آپ اللہ کے لیے محبت تو کرتے ہو, لیکن ہمارے اندر اللہ کے لیے بغض بھی ہے. برادری کا بغض ہے, ذات کا بغض ہے, دولت کا بغض ہے کہ کسی کے بعد زیادہ کیوں آ گئی. لیکن کیا ہم نے اللہ رسول کے لیے بھی بغض رکھا ہے؟ حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب کی مجھے بڑی اعلیٰ بات یاد آ گئی. آپ ایک دفعہ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب گجرانوالہ میں تشریف لائے خطاب کرنے کے لیے. تو وہاں کچھ پلپلے نظریے والے لوگ بھی تھے جن کا عقیدہ ڈاواں ڈول تھا. تو وہ مل بیٹھ کے کہنے لگے یار پیر سید جماعت علی شاہ صاحب گجرانوالہ تشریف لائے ہیں تو خطاب کریں گے تو آپ کا خطاب تو پھر جناب بڑا شاندار ہوگا. تو لوگ کہنے لگے کوئی نمائندہ بنا کے کہ بندہ اپنا بھیجیں جو پیر صاحب جا کے کہ پیر صاحب کو جا کے کہ پیر صاحب ہاتھ تھولا رکھے. ارے ایک بندے کو تیار کر دیا, وہ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب کے پاس گیا, تنہائی میں جا کے ملا, ہاتھ جوڑ کے کہتا پیر صاحب یہاں سارے لوگ ہوتے ہیں تو مہربانی ذرا کم ہولا رکھے. ارے تو حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب جلال میں آ گئے. جلال میں آ کے فرمانے لگے تو جانتا میرا نام کیا ہے؟ فرمایا میری ماں نے میرا نام رکھا ہے جماعت علی, میں اکیلا جماعت ہوں بھی مولا علی کی. فرمایا میں کسی سے ڈرنے والا نہیں, گھبرانے والا نہیں ہوں, میں علی کی اور اکیلا بندہ ہوں پوری جماعت. آپ نے علماء کو بلایا, علماء کو بلا کے فرمایا اپنا عقیدہ ڈنکے کی چوٹ پہ بیان کرو. فرمایا جب ہم سنی ہیں تو ہم ڈنکے کی چوٹ پہ اپنا عقیدہ بیان کریں گے. یہ حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب ایک دفعہ فیصل آباد میں گئے. فیصل آباد کا بڑا ایک وڈیرا آدمی, چودھری آدمی, وہ میزبان کو کہنے لگا اگر پیر صاحب کے ہاتھ میں دلا لوں نا تو یہ میرے لیے سعادت ہے. تو میزبان محفل کہنے لگا ٹھیک ہے, پیر سید جماعت علی شاہ صاحب جب کھانے کے لیے آئیں گے تو ہاتھوں دلا لینا. لیکن پیر سید جماعت علی شاہ صاحب کو پہلے کسی نے کان میں بتا دیا تھا حضرت یہ جو بندہ ہے نا یہ ہر پاسے چلا جاتا ہے, جو بھی رنگ بنے ان کے نظریات کے ساتھ بھی جا کے مل جاتا ہے. جب وہ ہاتھ دلانے لگا تو قریب ایک چھانٹا پڑا تھا, پیر سید جماعت علی شاہ صاحب نے پکڑا اور اس کو مارا, اور مار کے فرمانے لگے فرمایا میں کبھی یہ گوارا نہیں کرتا کہ تو میری خدمت بھی کرے اور غیروں کے پاس بھی جا کے بیٹھے. فرمایا نا دو رنگی چھوڑ دے, یک رنگ ہو جا. یہ کیا ہوا, ان کے پاس بھی جا کے بیٹھو اور ان کے پاس. میرے دادا مرشد بات سناتے ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ میرے پاس آیا تو رو پڑا اور آ کے کہنے لگا حضرت میں یہ کہتا تھا کہ پڑھانی تو بیٹی ہے نا, چاہے یہاں پہ پڑھا لو چاہے ان کے پاس پڑھا لو. کہنے لگا میں نے ان کے پاس اپنی بیٹی ڈال دی. کہتا میری بیٹی نے ترجمہ تفسیر مکمل کیا. تو کہنے لگا جب میری بیٹی نے ترجمہ تفسیر مکمل کیا تو میں نے گھر میں دیگ پکائی. تو کہتا ہے آج بھی ہمارا معمول ہے جب ختم شریف پڑھا جاتا ہے تو پلیٹ کے اندر کھانا رکھ کر ختم شریف میں رکھا جاتا ہے. تو جس وقت گھر کے اندر ختم شریف پڑھا گیا, ختم شریف کے بعد آج بھی لوگوں کا محبت والا معمول ہے کہ وہ جس
پلیٹ پر ختم شریف پڑھا جاتا ہے، اسے پکڑتے ہیں اور جا کر دیگ میں ڈال دیتے ہیں کہ چلو دیگ جو بقیہ بچی ہے اسے بھی برکت مل جائے. تو وہ بندہ کہنے لگا حضرت جس وقت میں نے ختم شریف والی پلیٹ پکڑی دیگ میں جا کر ڈالنے لگا تو میری بیٹی دوڑتی آئی اور میرے ہاتھ سے وہ پلیٹ چھین کے کہنے لگی ابا جی یہ پلیٹ پلیت ہو چکی ہے، آپ دیگ پلیت کرنے لگے ہیں. کہتا ہے میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی. میں نے کہا میں نے بیٹی اس لیے پڑھائی تھی کہ کل کو بیٹی میرے خلاف ہی کھڑی ہو جائے، ہمارے عقائد و نظریات کے خلاف ہی ہو جائے. ہم فخر کرتے ہیں ہمارا تعلق اہل سنت کے ساتھ ہے. یہ میرے سامنے کتاب شرح اصول اعتقاد اہل السنہ، یہ جو کتاب کا مصنف ہے امام لالکائی، اس امام کو دنیا سے گئے بھی 1000 سال سے زیادہ بیت چکا ہے. یہ امام اپنی اس کتاب کے اندر جو 3 روایتیں نقل کرتا ہے، خدا کی قسم جب پڑھتے سنتے سناتے ہیں تو سینے میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے. وہ کتنی عظیم روایت ہے، اللہ اکبر. اور روایت بھی کسی عام بندے کی نہیں ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت امام زین العابدین کی ہے. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر. حضرت امام زین العابدین کیا فرماتے ہیں، خدا را سنیو یہ جملہ دل پہ لکھنا، بڑا اعلیٰ جملہ ہے. حضرت امام زین العابدین کیا لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں قال علی بن الحسین، جملہ ضائع نہ کیجئے گا، قال علی بن الحسین ننکحہم بالسنہ ونصلی خلفہم بالسنہ. میں حوالے کے ساتھ یہ بات عرض کر رہا ہوں. حضرت امام زین العابدین کہتے ہیں میرے ماننے والوں ہمارا پیغام یاد رکھنا، ہم نمازیں بھی سنیوں کے پیچھے پڑھتے ہیں، ہم نکاح بھی سنیوں میں کرتے ہیں. یہ حضرت امام زین العابدین کا پیغام ہے. یہ نہ کہو کہ مسجد فیکٹری کی تھی تو میری نماز پڑھنا مجبوری تھی. امام زین العابدین نے پیغام دیا، فرمایا نماز پڑھنی ہے تو سنی عالم کے پیچھے پڑھنی ہے، نکاح کرنا ہے تو اہل سنت میں کرنا ہے، غیروں میں نکاح کر کے اپنے عقیدے کو بگاڑ نہیں لینا. حضرت امام زین العابدین کا جملہ بتاتا ہے کہ اہل سنت ہی وہ نظریہ اور عقیدہ ہے جو جنت میں جانے والا ہے. دوسری روایت حضرت امام لالکائی نے جو اپنی کتاب میں نقل کی، اللہ اکبر، رب کا قرآن ہے. یہ میرے سامنے تفسیر در منصور ہے، امام جلال الدین سیوطی. یہ وہ امام ہے جسے 75 بار نبی پاک نے جاگتے اپنا دیدار عطا فرمایا. یہ وہ امام، میں 2 حوالوں کے ساتھ یہ بات عرض کر رہا ہوں. یہ تفسیر در منصور اور یہ اس شرح اصول اعتقاد اہل السنہ میں یہ روایت موجود ہے. سنیں گے تو سینے میں ٹھنڈ پڑے گی. رب کا قرآن ہے. رب کہتا ہے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ. یہ بات زندگی بھر یاد رکھنا. اگر تم سے کو پوچھے کس سے تعلق ہے، سینہ چوڑا کر کے کہنا میرا تعلق اہل سنت کے ساتھ ہے. وہ پوچھے تیرے مسلک کی دلیل کیا ہے تو تو اپنے مسلک کی دلیل یہ بیان کر سکے. قرآن رب کا ہے. رب فرماتا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ. رب کہتا قیامت کے دن کچھ چہرے چمکتے ہوں گے، کچھ چہرے سیاہ پڑ جائیں گے. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ نے پوچھا آقا آیت کی وضاحت فرما دے، کن لوگوں کے چہرے چمکیں گے، کن کے سیاہ پڑ جائیں گے. میں روایت کے الفاظ پڑھ کے سناتا ہوں. نبی پاک علیہ السلام سے جب پوچھا تو نبی پاک علیہ السلام فرمانے لگے فَأَمَّا الَّذِينَ بِيَدَّتْ وُجُوهُهُمْ فَأَهْلُ السُنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ. میرے نبی فرمانے لگے چمکنے والے چہرے قیامت کو اہل سنت و جماعت کے ہوں گے. اور پھر پوچھا گیا کہ سیاہ کن کے پڑ جائیں گے، فرمایا ہم وجوہ اہل البدع، بدعتی لوگوں کے چہرے سیاہ پڑ جائیں گے. نبی کی حدیث بتاتی ہے سنی بدعتی نہیں ہو سکتا. آج اہل سنت کو بدعتی کہنے والے نبی پاک علیہ السلام کے فرمان پہ غور کریں. مدینے کے تاجدار نے اعلان کیا سنی بدعتی نہیں ہو سکتا. اور اگر آپ غور کریں تو میں یہاں یہ صحیح مسلم میرے سامنے ہے، یہ اصل نسخہ عربی کا ہے، مکتبہ رحمانیہ سے چھپا. اب اس کے مقدمہ کے اندر یہ روایت موجود ہے. نوجوان نسل ذرا توجہ سے میری بات سنیے گا. آج کا نوجوان سنی وہ کہتا ہوں سنی، سنتا سب کی ہوں. میں نے کہا حضرت امام ابن سیرین یہ وہ عظیم تابعی ہیں جنہوں نے کئی صحابہ کی زیارت کی ہے. سنن دارمی میں یہ روایت موجود ہے. امام ابن سیرین کے بعد 2 بندے آئے اور آ کر کہنے لگے حضرت ہمارا قرآن سنیں. قرآن سننا عبادت ہے کہ نہیں؟ ذرا توجہ کرنا میری بات پہ. حضرت امام ابن سیرین فرمانے لگے میں نے تمہارا قرآن بھی نہیں سننا. وہ کہنے لگا حدیث سن لے. ابن سیرین فرمانے لگے حدیث بھی نہیں سننی، اور اگر لفظ یہ بولے تم اٹھ کے جاتے ہو یا میں اٹھ کے یہاں سے جاؤں.
اتنے سخت جملے بولے. تو وہ کہنے لگے حضرت آپ کی تو مجلس سے ہم اٹھ کے جاتے ہیں. وہ اٹھ کے چلے گئے. قریب جو بیٹھے لوگ تھے وہ کہنے لگے امام ابن سیرین سے حضرت وہ قرآن ہی تو سنا رہے تھے, سن لیتے, وہ حدیث ہی تو سنا رہے تھے, سن لیتے. لازوال جملہ بولا ابن سیرین نے, یہ کوئی عام میرے جیسا کوئی آدمی نہیں ہے, یہ عظیم تابعی ہیں, صحابہ نے جن کو دیکھا ہے, صحابہ کی زیارت کرنے والے ہیں. ابن سیرین فرمانے لگے میں نے قرآن اور حدیث ان کی اس لیے نہ سنی, اگر وہ قرآن و حدیث بیان کر کے تشریح غلط کرتے, وہ تشریح میرے دل میں بیٹھ جاتی, مجھے ڈر تھا کہیں میرا ایمان تباہ نہ ہو جائے. یار اگر ان کو ایمان کی تباہی کی فکر تھی, آج مجھے اور آپ کو ایمان کی تباہی کی فکر نہیں ہے, ہم ہر ایک کی گفتگو کو سنیں گے. یہ مقدمہ مسلم سے روایت پڑھنے لگا ہوں, یہ روایت بڑی اعلیٰ روایت ہے, یہ مقدمہ مسلم میرے ہے پاس ہے, اس کا صفحہ نمبر 35 ہے, یہ عربی نسخہ ہے. ذرا توجہ کرنا میری بات پہ. ابن سیرین کیا کہتے ہیں, اللہ اکبر. اب یہ دیکھو ہمارا نظریہ کو آج نہیں بنا, صدیوں کے بعد یہ تابعین کیا نظریہ بیان کرتے ہیں. ابن سیرین کہتے ہیں لم یکونوا یسألون عن الاسناد, جب کو بندہ ہمارے پاس آ کے کہتا نا حدیث سنو, فرماتے ہیں ہم گردن جھکا لیتے اور حدیث سن لے. فرماتے ہیں فلما وقعت الفتنہ, جب فتنہ آ گیا, کیا آیا, سارے نہیں بولے کیا آیا, آخر تک بولے کیا آیا, کن کے دور میں, تابعین کے دور میں, ابھی صحابہ زندہ ہیں تو فتنہ آ گیا. فرماتے ہیں جب فتنہ آیا تو پھر کیا ہم کرتے تھے. نوجوان ذرا توجہ کرنا غور پہ, سب سے قیمتی چیز اس دھرتی میں بندے کا ایمان ہے. اگر ایمان نہ رہے, میرے نبی پاک علیہ السلام نے, بخاری مسلم کی حدیث ہے, حضور نے فرمایا تھا بادروا بالاعمال الصالحہ, نیکی کے کاموں میں جلدی کرو. یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا, صبح کو بندہ مسلمان ہوگا, رات کو کافر ہو جائے گا, رات کو بندہ مسلمان ہوگا, صبح کو کافر ہو جائے گا. کیا کرے گا, یبیع دینہ بعرض من الدنیا, دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر اپنا ایمان بیچ دے گا. اللہ اکبر. آج وہ دور بن چکا ہے. سنیے گا ابن سیرین کے جملے. ابن سیرین فرمانے لگے جب فتنہ آ گیا, اب کو بندہ آ کے کہتا نا حدیث سنو, تو فرماتے ہیں ہم کہتے سمو لنا رجالکم, اپنے استاد کا نام لے. تیرا استاد کون ہے, تیرا دادا استاد کون ہے, تیرا پردادا استاد کون ہے. فرماتے ہیں فینظروا الی اہل السنت. ابن سیرین کہتے ہیں جس وقت کو آ کے ہمیں فتنے کے دور میں حدیث سنانے لگتا, ہم دیکھتے اگر اس کا استاد سنی ہوتا حدیث سنتے, استاد سنی نہ ہوتا تو حدیث ہی نہ سنتے. اللہ اکبر. سنی یہ تیرا نظریہ ہے, وہ عظیم تابعی ہو کے اہل سنت کے علاوہ کسی کی بات نہیں سنتے. تو آج ہمارے نظریات اتنے کمزور ہو گئے, ہم ہر ایک کی بات سنتے پھریں. اہل سنت کا نظریہ کتنا اعلیٰ نظریہ ہے, میں مختصر کر رہا ہوں. اگر آپ کہیں حضرت غوث اعظم کی بات, حضرت غوث اعظم سے کسی نے پوچھا حضرت آپ بتائیں جنت میں جانے والا گروہ کون سا ہے, یہ میرے سامنے حضرت غوث اعظم کی کتاب غنیۃ الطالبین. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنی اس کتاب کے صفحہ 245 پہ لکھتے ہیں, آپ فرماتے ہیں یاد رکھنا جنت میں جانے والا گروہ صرف اہل سنت و جماعت کا ہے. حضرت غوث اعظم فرما رہے ہیں صرف اہل سنت و جماعت کا ہے. اور حضرت ملا علی قاری, یہ آپ کی 12 جلدوں پہ مشتمل کتاب مرقات المفاتیح, آپ نے اس کے اندر ایک ایسا اعلیٰ جملہ لکھا ہے کہ انسان جب سنتا ہے تو دل تڑپتا ہے. کیا شاندار جملہ ہے, کیا اہل سنت کے نظریے کی منظر کشی کی. میں اسی پہ اختتام کی جانب جاؤں گا. آپ فرماتے ہیں نحن معاشر اہل السنت بحمد اللہ, فرماتے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا تعلق اہل سنت و جماعت سے ہے. اللہ کا شکر ہے ہمارا تعلق اہل سنت و جماعت سے ہے. اور پتہ سنی ہوتا کون ہے, سنیے گا. فرماتے ہیں رکبنا سفینۃ محبت اہل البیت, فرماتے ہیں ہم اہل بیت کی محبت کی کشتی میں بیٹھے ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے اپنی آل کو کشتی نوح قرار دیا, تو فرمایا ہم اہل بیت کی محبت کی کشتی میں بیٹھے ہیں. تو فرمایا وَاهْتَدَيْنَا بِنَجْمِ هَدْيِ أَصْحَابِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم, فرمایا نبی کی آل کی محبت کی کشتی میں بیٹھ کر صحابہ ستاروں سے روشنی لے رہے ہیں. اور فرمایا یہ کشتی جا رہی ہے فَنَرْجُ النَّجَاةَ مِنْ أَحْوَالِ الْقِيَامَةِ, فرمایا اس کشتی میں بیٹھ کے جب جائیں گے تو سیدھا ہی جنت جائیں گے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جنہوں پنجتن نال پیار نہیں وہ دے کلمے دا اعتبار نہیں, جنہوں چوں یاران دا یار نہیں وہ جنت دا حقدار نہیں. تو لکھ نمازاں پڑھ باویں, لکھ لمبے سجدے کر باویں, جے آلے نبی دا دشمن ہے تیرا بیڑا ہونا پار نہیں.
ہم نبی پاک کے غلام ہیں, ہمیں فخر ہے, ہمارا تعلق اہل سنت کے ساتھ ہے. آخری بات عرض کر رہا ہوں, ہم نبی پاک علیہ السلام کے غلام ہیں. غلامی میں شیخ میرے فرما رہے تھے کہ غلامی میں سب کچھ ملتا ہے. پتہ کیا ملتا ہے؟ مولانا روم مثنوی معنوی میں لکھتے ہیں کہ جنگ کا موقع تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے عرض کیا, آقا پانی ختم ہو گیا, پانی پینے کے لیے بھی نہیں بچا. نبی پاک فرمانے لگی علی میرے قریب آؤ. حضرت علی کہتے ہیں میں نبی پاک علیہ السلام کے قریب ہوا. نبی پاک فرمانے لگے وہ پہاڑ ہے, پہاڑ کے پرلی جانب ایک کالا حبشی اونٹ میں مشکیزے میں پانی لے کر جا رہا ہے. اسے میرے پاس لے کے, کسے پتا ہے پہاڑ کی پرلی جانب کیا ہے؟ کوئی نہیں دیکھ رہا, لیکن اللہ کے رسول اسے بھی دیکھ رہے ہیں. تو پھر مجھے کہنے دے, اوے تو نہیں مہر مشان نبی دا تے کیوں کرنا ایڈی بے باکی, تے اس نو اپنے ورگا آکھے جی تے خادم نوری خاکی, تے جس نو خالق کول بلا کے دس رات سارے افلاکی, آزم او دے ورگا کیڑا جی دے سر دے تاج لولاکی. اس نبی جیسا کون ہو سکتا ہے؟ حضرت علی کہتا ہے میں دوڑتا گیا, حضور نے 3 نشانیاں بتائی تھی. بندہ بتایا بندہ ہوگا, لیکن رنگ بھی بتایا رنگ بھی کالا ہوگا, حبشی ہوگا. فرمایا بیٹھا بھی اونٹ پہ ہے اور مشکیزے میں پانی بھی ہے. حضرت علی کہتے ہیں میں نے تینوں نشانیاں جب پالی تو میں نے کہا کہاں سے پانی لے کے آ رہا ہے؟ کہتا ہے کل میں یہاں تھا اور آج پانی لے کر یہاں پہ پہنچا ہوں. حضرت علی فرمانے لگے چل تجھے میرے نبی بلاتے ہیں. کہتا جی میں نے کوئی نہیں جانا. حضرت علی فرمانے لگے چل تجھے میرے نبی بلاتے ہیں. کہتا جی میں نے کوئی نہیں جانا. حضرت علی نے تیسری بار کہا چل تجھے میرے نبی بلاتے ہیں. ضد پہ اتر آیا, کہتا جی میں نے کوئی نہیں جانا. حضرت علی نے اس کو یوں پکڑ لیا, وہ شور میں جانے لگا مجھے چھڑاؤ. پکڑا علی نے, ہو چھڑا کون سکتا ہے؟ حضرت علی نے اس کو پکڑا تو نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں لے گئے. جب حضور کی بارگاہ میں پہنچا, پہلی نظر بددعا کے چہرے پہ پڑی, دیکھا تو بس دیکھتے ہی رہ گیا. وہ کی اجاز نظر وچ تیری جیڑا آوے او وک جاوے, پیشانی تے چمک نورانی وچ نینا کجل سہاوے, خلق تیرے نے مولئی دنیا تے کوئی ورلئی جان بچاوے, آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے. بس آنکھوں سے اشارے ہو گئے, تم ہمارے ہم تمہارے ہو گئے. وہ پہلے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آتا نہیں تھا, اب آیا حضور کو دیکھتے ہی جا رہا ہے. نبی پاک فرماتے پانی میری طرف کر. پانی تو پانی رہا, اب تو وہ جان دینے کو بھی تیار تھا. نبی پاک علیہ السلام کو پانی دیا. نبی پاک فرمانے کے صحابہ جتنا پانی چاہیے لے لو. صحابہ کہتے ہیں لگتا یوں تھا کہ نبی پاک علیہ السلام نے مشکیزے کا پانی کا کنیکشن حوض کوثر سے کر دیا تھا. صحابہ کہتے ہیں ہم نے پانی پیا, جانوروں کو پلایا, پانی ختم نہ ہوا. نبی پاک فرمانے صحابہ نیکی کا بدلہ نیکی ہوتا ہے. اس نے تمہیں پانی دیا ہے, تم بدلے کے اندر اس کو روٹی کے ٹکڑے دو جو تمہارے پاس ہیں. بریلی کا امام کہتے ہیں منگتے تو ہیں منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دو, جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو. آتا ہے فقیروں بین رحم کچھ ایسا, خود بیک دے خود کہیں منگتے کا بلا ہو. نبی پاک علیہ السلام نے اسے روٹی کے ٹکڑے جمع کر کے دیے. نبی پاک فرمانے لگے ہم نے پانی لیا, روٹی کے ٹکڑے دیے, حساب برابر ہے, اب تو جا سکتا ہے. تو کہنے لگا سونے ہاں بلا کے بھیجتے ہیں, تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال, جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا, جو تیرے قدموں میں ہے وہ غیر کا منہ کیا دیکھے, کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا. سونیا بلا کے بھیجتے ہیں. نبی پاک فرمانے لگے پھر آ جا میری کالی کملی میں. نبی پاک علیہ السلام نے اس اپنے غلام کو کالی کملی میں لیا. آقا نے کیا دیا, غلام نے کیا لیا, یہ دینے والا جانتا ہے یا لینے والا جانتا ہے. فرق کتنا تھا جب وہ کالا حبشی نبی پاک علیہ السلام کی کالی کملی میں گیا, وہ کالا حبشی تھا. جب حضور کی کالی کملی سے نکلا جو چہرہ چاند کتنا چمک رہا تھا. نبی پاک فرمانے لگے اب ہم نے تجھے نواز دیا, اب تو جا سکتا ہے. پیچھے جس کا وہ غلام تھا اس کا مالک پریشان ہو گیا, 2 دن ہو گیا میرا غلام نہیں آیا, لگتا کسی نے اغوا کر لیا. جس وقت وہ باہر نکلا تو سامنے سے اونٹ بھی وہی ہے, مشکیزہ بھی وہی ہے, بیٹھا غلام کوئی اور لگتا ہے. تو مالک کہنے لگا مشکیزہ بھی میرا, اونٹ بھی میرا, بندہ کوئی اور ہے, لگتا اس نے میرا بندہ قتل کر دیا ہے. جب مارنے کے لیے قریب بڑھے تو جو اوپر بیٹھا غلام تھا وہ کہنے لگا نہ مجھے مارو. وہ کہنے لگا تو نے میرے غلام کو قتل کر دیا. غلام کہتا نہیں میں وہی ہوں جو پہلے تھا. کہنے لگا نہیں یار میرا غلام تو کالا تھا. کہنے لگا بس یار غلام تیرا تھا لیکن اب مدینے والے کا ہو گیا ہوں. بس یہ غلامی میں یہ کر ذکر مدینے والے دا, او یہ دے وچ بلائی تیری ہے, ایک بار تو ہو جا سونے دا پھر ساری خدائی تیری ہے. اونوں وقت سلامہ کردا ہے, او دا ہر کوئی پانی بھردا ہے,
जग मंगता ओ दे दर्द आए जिद कोल गदाई तेरी है। इस दर का जो गदा है वो हकीकत में दुनिया का बादशाह है। वो किस्मत वाले ने ओ जेड़े तेरे रंग विच रंगे ने, आका तेरे दर दे नौकर सारे ही जग तो चंगे ने। जो जो गुलाम है जरा हाथ खड़ा करें, जो जो नबी पाक अलैहिस्सलाम का गुलाम है। अच्छा नीचे करें। अब आपने बोल के मुझे बताना है, गुलाम की मर्जी चलती है? भाई सारे नहीं बोले। गुलाम की मर्जी चलती है? गौसे आजम मजमा लगा था तो गौसे आजम फरमाने लगे, इमाम अहमद बिन हम्बल मंडी से गुलाम लेके आए और लाकर कहने लगे, ओ गुलाम क्या खाएगा? तो गुलाम कहता है, हुजूर गुलामों के नखरे नहीं होते, जो खिलाएंगे खा लूंगा। कहाँ पे सोएगा? कहता है, हुजूर जहां पे सुनाएंगे सो। क्या पहनेगा? हुजूर जो पहनाएंगे। तो फरमाने लगे, लोगों अगर तुमने गुलामी सीखनी है तो इस गुलाम से आके सीखो। और आज गुलामी रसूल में मौत भी कबूल का नारा लगाने वालों, हमें गुलामी रसूल में मौत तो कबूल है, लेकिन गुलामी रसूल में 5 वक्त की नमाज कबूल नहीं। गुलामी रसूल में हमें मौत तो कबूल है, लेकिन गुलामी रसूल में हमें अपने चेहरे पे नबी पाक की सुन्नत सजाना मंजूर नहीं। गुलामी रसूल में हमें मौत तो कबूल है, लेकिन 4 फुट के अपने ढांचे पे नबी की शरीयत नाफिज करना मंजूर नहीं है। गुलामी रसूल में मौत तो कबूल है, लेकिन अपने घर से केबल का कनेक्शन काट देना मंजूर नहीं है। गुलामी रसूल में मौत तो कबूल है, लेकिन अपनी बीवी को बाया पहना के पर्दा करवाना हमें मंजूर नहीं है। गुलामी रसूल में मौत तो कबूल है, लेकिन अपनी नस्लों को नबी पाक अलैहिस्सलाम की दीन की तालीम दिलवाना मंजूर नहीं है। मैं कहता हूं, अगर हमने ऐसे खोखले नारे लगाए तो कयामत के दिन नबी पाक ने पूछ लिया, तू सिर्फ मेरे खोखले मोहब्बत के नारे लगाता रहा। मैं अक्सर अपने खिताबात में एक सादी सी मिसाल देता हूं। एक बेटा घर में आए तो बाप कहे, बेटा मोटरसाइकिल निकाल, दवाई लेने जाना है। तो बेटा कहे, अब्बा जी आपसे प्यार ही बड़ा है, तो लेकिन दवाई लेने नहीं जाना। तो बाप कहे, बेटा मेरे कमर में तकलीफ है, कुछ दबा दे। तो बेटा का, अब्बा जी आपसे प्यार ही बड़ा है, दबाना मैंने नहीं। बेटा घर वालों को सब्जी ला दे। अब्बा जी असल में ना आपसे प्यार ही बड़ा है, सब्जी मैंने ला के नहीं देनी। बाप राजी हो जाएगा? और यार हम कहते हैं, यार रसूलुल्लाह बड़ा प्यार है। नबी पाक फरमाते, मेरी ठंडक नमाज में है। यार रसूलुल्लाह बड़ा मुश्किल काम है, मेरी जिम्मेदारियां बड़ी हैं, 4 मेरे बच्चे हैं, मैंने कमाना भी है। आका बड़ा प्यार है, लेकिन मैंने दुनियादारी करनी है, कैसे नबी पाक अपने चेहरे पे दाढ़ी सजाऊं? और यार हमारा कैसा प्यार है? सच्चा प्यार करो, कब्र में कोई तेरे काम नहीं आएगा, अल्लाह के रसूल वहां पे भी आएंगे। मैदान महशर में कोई नबी शफात के लिए आगे नहीं बढ़ेगा, वहां के भी अल्लाह के रसूल आगे बढ़ के सजदा करेंगे। सारी खलकत कयामत के दिन यही कहेगी, ना नीर वगाया बन दिए, ओए ना दर्द सुनाया बन दिए। अल्लाह दे सोने महबूबा